بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل نے فلسطین واپسی پر یہودا قبیلے کو یروشلم سے نکال دیا۔ اس کی وجہ ان کی معاشی بدماشی تھی۔ یہ لوگ سود خور تھے۔ انہوں نے چند برسوں میں پورے سسٹم کو یرغمال بنا لیا تھا اور باقی 10 قبیلے ان کے بعد گزار ہو گئے تھے۔ لہذا ایک دن تمام قبیلے اکٹھے ہوئے اور انہوں نے بنو یہودا کو یروشلم سے نکال دیا۔ اس کے بعد یہ لوگ دریائے اردن کے مغربی کنارے پر آباد ہو گئے۔ ان کی تجارت پر بھی پابندی تھی، جس کے بعد ان کے پاس باقی 2 کام رہ گئے تھے۔ یہ بھیڑ بکریاں چراتے اور یروشلم میں لوہے کی بھٹیوں میں کام کرتے تھے۔ یہ شام کے بعد شہر میں نہیں رہ سکتے تھے۔ یہ لوگ اس سلوک پر روز اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کرتے تھے۔ اللہ کو ان پر رحم آ گیا اور اللہ نے ان میں داؤد علیہ السلام کو بھیج دیا۔ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو بچپن سے 2 خوبیوں سے نواز رکھا تھا۔ ان کی آواز شاندار اور پر اثر تھی۔ یہ گاتے تھے اور سننے والوں کی دھڑکن رک جاتی تھی۔ یہ خوبی انہیں دربار تک لے گئی۔ اس زمانے بن یمین قبیلے کی حکومت تھی۔ سال بادشاہ تھا۔ اس نے حضرت داؤد علیہ السلام کو گاتے بجاتے سنا تو وہ ان کا فین ہو گیا۔ اس نے انہیں دربار میں موسیقار کی نوکری دے دی۔ آپ اس زمانے میں ہارپ اور سوتھی بجاتے تھے۔ اللہ نے آواز شاندار دی تھی، چنانچہ بادشاہ کی کوئی بھی تقریب آپ کے گانے کے بغیر نہیں ہوتی تھی۔ نوٹ: یہ بائبل اور بنی اسرائیل کا ورژن ہے۔ قرآن پاک نے صرف لعن داؤدی کا ذکر کیا ہے۔ آپ کی عمر اس وقت 10 سے 12 برس تھی۔ آپ کا دوسرا فن نشانہ تھا۔ آپ بچپن سے ہی رسی میں پتھر باندھ کر پریکٹس کیا کرتے تھے۔ اس نے آپ کو یہودا قبیلے کا بڑا نشانچی بنا دیا تھا۔ آپ پھلوں سے لدے درخت میں ایک پھل کا تعین کرتے، رسی گھماتے اور آپ کا پتھر اسی پھل کو لگتا تھا اور وہی پھل ٹوٹ کر نیچے گرتا تھا۔ اس وقت حضرت سمیعون علیہ السلام نبی تھے۔ آپ کا تعلق لاوی قبیلے سے تھا۔ آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھا اور فوراً پیش گوئی کر دی کہ یہ بنی اسرائیل کا اگلا بادشاہ اور نبی ہوگا۔ بائبل میں حضرت داؤد علیہ السلام کا پورا واقعہ دی بک آف سمیوئیل میں درج ہے۔ بہرحال 1012 قبل مسیح میں گاتھ قوم نے یروشلم پر حملہ کر دیا۔ یہ لمبے قد کے خونخوار لوگ تھے۔ گولیت ان کا بادشاہ تھا۔ قرآن نے اس کا نام جالوت بیان کیا ہے۔ گولیت کا قد 9 فٹ تھا۔ دونوں فوجیں وادی ایلا میں آمنے سامنے ہوئیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا بھائی بھی اسرائیل کی فوج میں شامل تھا۔ آپ اسے کھانا دینے لشکر گاہ گئے تو آپ نے دیکھا کہ گولیت میدان میں کھڑا تھا۔ اس نے پورے جسم پر لوہا اور تانبا چڑھا رکھا تھا، صرف اس کا ماتھا خالی تھا۔ وہ للکار رہا تھا لیکن کوئی اس کے مقابلے کے لیے نہیں نکل رہا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے تھیلے میں ایک رسی، جسے انگریزی میں سلنگ کہتے ہیں اور عربی میں گوفن کہتے ہیں، اور 5 گول پتھر تھے۔ آپ نے رسی اور ایک پتھر نکالا اور گولیت کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ آپ مشکل اس کے گھٹنوں تک آ رہے تھے۔
گولیت نے گڈری اور بچے سے لڑنے سے انکار کر دیا اور بنی اسرائیل کو لعن طعن کرنا شروع کر دی، جبکہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی رسی سر پر گھمانے لگے۔ تقریر کرتے ہوئے گولیت جیسے ہی ان کی طرف مڑا، رسی میں بندھا ہوا پتھر سیدھا اس کے ماتھے پر جا لگا جہاں لوہا اور تانبا نہیں تھا۔ یہ چوٹ ناقابل برداشت تھی اور وہ کٹے ہوئے درخت کی طرح زمین پر گر گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی کی تلوار اٹھائی اور اس کا سر قلم کر دیا۔ یہ سب کچھ چند سیکنڈ کے اندر ہو گیا اور لوگ سکتے کے عالم میں دیکھتے رہ گئے۔ یوں بنی اسرائیل جنگ جیت گئے۔ بادشاہ سال نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دی اور انہیں اقتدار میں شریک کر لیا۔ یہاں سے بنو یہودہ کی عزت کی بحالی ہوئی۔ 1010 قبل مسیح بادشاہ کے انتقال کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ بنے اور ملک بنو یہودہ کے پاس چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بعد میں آپ کو بادشاہت، پیغمبری اور کتاب سے نوازا۔ تورات کے بعد اللہ کی دوسری کتاب زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر اتری۔ اللہ نے لوہے کو آپ کی انگلیوں میں مسخر کر دیا۔ لوہا آپ کے ہاتھ میں موم ہو جاتا تھا۔ مشکل دنوں میں بنو یہودہ لوہار بن گئے تھے اور دھاتوں کا کام کرتے تھے۔ چنانچہ آج بھی لوہے کا کاروبار زیادہ تر یہودیوں کے پاس ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا خاندان بھیڑ بکریاں چراتا تھا اور زرع بختر کا کام کرتا تھا۔ چنانچہ آپ بھی یہ کام جانتے تھے تو اللہ نے آپ کے لیے لوہا نرم کر دیا۔ چنانچہ آپ اوزار کے بغیر ہی انگلیوں سے لوہا موڑ کر زرع بنا لیتے تھے۔ آپ وصال تک یہ کام کرتے رہے۔ آپ کے دور میں بنو یہودہ زور آور ہو گئے۔ یہ لوگ اس زمانے میں یوداز یا یہودی کہلاتے تھے۔ یہ چونکہ دھاتوں کا کام کرتے تھے اس لیے یہ سونے اور چاندی کا کاروبار بھی کرتے تھے۔ مراکو کے شہر فیض میں یہودیوں کا محلہ تھا۔ یہ وہاں سونے اور چاندی کے زیورات بنا کر بیچتے تھے۔ یوداز یا یہودا انگریزی زبان میں پہنچ کر جیو یا جیوش کہلانے لگے۔ فیض کے یہودی بھی جیو کہلاتے تھے، چنانچہ ان کے زیورات جیو سے جیولری کہلانے لگے۔ چنانچہ جیولری کا لفظ جیو سے نکلا ہے، لیکن یہ بہت بعد کی بات ہے۔ ہم حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کی طرف واپس آتے ہیں۔ آپ نے یہودیوں کو لوہاروں اور گڈریوں سے حکمران بنایا۔ آپ نے ریاست کی سرحدیں بھی نیل سے لے کر فرات تک پھیلا دیں۔ آج کا سعودی عرب، تمام گلف کی ریاستیں، عراق کا بڑا حصہ، اردن اور شام شامل ہیں۔ یروشلم اس ریاست کا دارالحکومت تھا۔ آپ نے 1010 سے 970 قبل مسیح تک تقریباً 40 سال تک حکمرانی کی۔ آپ کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت اور بادشاہت عطا کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی 700 بیویاں اور 300 کنیزیں تھیں۔ ان سب سے اولاد تھی۔ آپ کی ملکہ سبا سے بھی شادی ہوئی۔ وہ یمن کی رہنے والی تھیں اور سیاہ فام تھی۔ ان کی اولاد یوگنڈا، ایتھوپیا، ساؤتھ افریقہ اور زمبابوے میں آباد ہوئی۔ یہ لوگ بیٹا جیو کہلاتے ہیں۔ ایتھوپیا میں آج بھی بیٹا یہودیوں کا 2700 سال پرانا سیناگوگ موجود ہے۔ افریقہ میں ایتھوپیا سے اسرائیل نے 1980 اور 1990 کی دہائی میں یہودیوں کو نکالا۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی ایئر لفٹ تھی۔
اس کا نام آپریشن سلومن اور آپریشن موسیس رکھا گیا۔ ان کے ذریعے 22,000 سیاہ فام یہودیوں کو افریقہ سے نکالا گیا۔ آپریشن سلومن کے ذریعے 14,325 یہودیوں کو 36 گھنٹوں میں نکالا گیا اور یہ ورلڈ ریکارڈ ہے۔ اس کے لیے جہازوں کی سیٹیں نکال کر انہیں ہال نما بنایا گیا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لایا جا سکے۔ اس دوران ایک ہی طیارے میں 2 مرتبہ 1,122 اور 1,088 لوگوں کو لایا گیا اور کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہوئی۔ سیاہ فام یہودی آج بھی اسرائیل میں موجود ہیں۔ یہ یمنی یا بیٹا یہودی کہلاتے ہیں۔ یہ آج بھی لڑاکے اور بدتمیز ہیں، لہذا دوسرے یہودی انہیں پسند نہیں کرتے۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ ایرانی یہودی سب سے زیادہ شائستہ اور ہر دل عزیز ہیں۔ یہ لوگ ایران کیسے چلے گئے اور واپس کیسے آئے یہ میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں باقی 10 قبیلے پیچھے رہ گئے تھے۔ یہ لوگ زیادہ شادیاں کرتے اور بچے پیدا کرتے تھے۔ ان کی آبادی میں اضافہ ہوتا چلا گیا یہاں تک کہ بنی اسرائیل اور یہودی الگ ہو گئے۔ بنی اسرائیل کے 10 قبائل غائب ہوتے چلے گئے اور یہودی غلبہ حاصل کرتے گئے۔ لاوی قبیلے نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا اور وہ ان کے ساتھ مل گئے اور سیناگوگ کے منتظمین بن گئے، اور آج بھی 90% ربی لاوی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یروشلم کو دارالحکومت بنایا تھا، جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شہر کے درمیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مسجد اقصیٰ کے گرد پہلا یہودی ٹیمپل بنوایا۔ یہ یہودی روایات میں فرسٹ ٹیمپل اور مسلمان ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ یہودیوں کے لیے تابوت سکینہ بہت مقدس ترین اثاثہ ہے، جسے انگریزی میں کووننٹ کہتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر لکڑی کا ایک صندوق ہے جس میں 2 تختیاں ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور سے لائے تھے۔ اس کے علاوہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پگڑی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا حصہ ہے، جبکہ عصا کا باقی حصہ برمنگھم کے مصری عجائب گھر میں ہے۔ اسرائیل اس صندوق کو وادی سینا سے لے کر ارض مقدس آئے تھے، چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حفاظت کے نقطہ نظر سے ٹیمپل کے نیچے غار میں رکھ دیا تھا۔ یوں یہ ٹیمپل یہودیوں کے لیے مقدس ترین عبادت گاہ بن گیا اور یہ ان کا قبلہ بھی ہے۔ یہودیوں کی ریاست چلتی رہی اور پھر 586 قبل مسیح آج سے تقریباً 2500 سال پہلے ایران کے بادشاہ نصر نے یروشلم پر حملہ کر دیا اور بیرونی دیوار کے علاوہ پورا فرسٹ ٹیمپل تباہ کر دیا۔ یہودی اسے دیوار گریہ بھی کہتے ہیں اور یہ ان کے لیے مقدس ترین ہے۔ بخت نصر نے بعد ازاں پورا شہر تباہ کیا، یہودیوں کو غلام بنایا اور انہیں ایران لے آیا۔ عراق کا شہر بابل اس وقت ایران کا دارالحکومت تھا۔ بادشاہ نے انہیں بابل کے مضافات میں آباد کیا اور ان سے وہی کام لینا شروع کر دیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے فرعون مصر میں لیتا تھا۔ یہ راج مستری اور مزدور بنا دیے گئے اور ان سے بگاڑ لی جاتی تھی۔ یہ یہودیوں کی تاریخ کا مشکل ترین دور تھا۔ ان کے زیادہ تر انبیاء بھی بابل میں مبعوث ہوئے۔ حضرت دانیال بھی ایران میں ہی تشریف لائے۔ ان کا روضہ مبارک ایران کے شہر شوش میں ہے۔ آپ علم رمل کے بانی تھے۔
یہودی 200 سال تک ایرانیوں کے غلام رہے۔ سائرس اول آیا، اس نے بابل فتح کیا اور یہودیوں کو آزادی دلائی اور انہیں یروشلم جانے کی اجازت دی۔ اس پر یہودی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے، ایک حصہ واپس چلا گیا اور یہ اسرائیلی یہودی کہلاتے ہیں۔ اس وقت تک فرسٹ ٹیمپل کی بیرونی دیوار سلامت تھی، یہ اس کے ساتھ لپٹ کر رونے لگے۔ اس کے بعد یہ دیوار ہی نہ رہی بلکہ دیوار گریہ بن گئی۔ انہوں نے ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کیا، جس کی سائرس دی گریٹ نے انہیں اجازت دی تھی۔ یہودی روایات میں اسے ایڈکٹ آف سائرس کہا جاتا ہے۔ یہ یروشلم میں یہودیوں کا سیکنڈ ٹیمپل تھا، جسے بعد میں رومن نے گرا دیا تھا۔ یہودیوں کے دوسرے حصے نے ایران میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ یہ پہلے ایرانی یہودی اور بعد ازاں اشکنازی کہلانے لگے۔ ترکمانستان اس وقت ایران کا حصہ تھا، اس کا دارالحکومت اور بڑا شہر تھا۔ یہ یہودی اشکاباد میں آباد ہو گئے اور اشکنازی کہلانے لگے۔ ان کی کچھ شاخیں جرمنی، پولینڈ، روس اور لتھونیا میں آباد ہو گئیں۔ ان کی زبان یدش تھی، جو عربی، فارسی اور ایسٹرن یورپی زبانوں کا مجموعہ ہے۔ اشکنازی بے انتہا ظالم اور مکار لوگ ہیں۔ دنیا میں زیادہ تر فساد انہی لوگوں نے پھیلایا۔ اسرائیل کی 75% فوج انہی اشکنازیوں پر مشتمل ہے۔ نیتن یاہو بھی اشکنازی ہے۔ اس کا والد زیون نیتن یاہو پولینڈ کا اشکنازی تھا، جبکہ والدہ زلا سیگل لتھونیا کی اشکنازی تھیں۔ دوسری طرف اشکنازیوں کا ایک بڑا حصہ ایران میں رہ گیا۔ یہ لوگ 2700 سال ایران میں رہے۔ اسرائیل کے بعد یہ یہودیوں کی سب سے زیادہ آبادی تھی، جو 1980 میں انقلاب ایران کے بعد یہاں سے نکلنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ اپنی اس نقل مکانی کا ذمہ دار آیت اللہ خمینی صاحب اور پاسداران کو سمجھتے ہیں، چنانچہ یہ 45 سال سے اس کا بدلہ لے رہے ہیں۔